جب میں 14 سال کا تھا میری پھپھو کے نئے گھر میں بہت کچھ عجیب اور خوفناک ہوا جو مجھے آج بھی خوف زدہ کر دیتا ہے۔ یہ سب میری پھپھو کے اس خواب سے شروع ہوا تھا جس میں وہ کسی چھوٹے بچے کو دیکھا کرتی تھیں۔ یہ خواب اب اور خوفناک ہوتے گئے جب یہ حقیقت میں بدلتے گئے۔ پھپھو اب خواب دیکھتے دیکھتے چلنے لگی تھیں، جسے ہم سب سلیپ واکنگ سمجھنے لگے تھے، لیکن وہ کچھ اور ہی تھا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے سب نے ایک زوردار چیخ سنی۔ وہ گھر کے اوپر والے لیونگ روم کے حصے سے آئی تھی۔ سب گھر والے جو ایک جوائنٹ فیملی کے طور پہ وہاں رہتے تھے، رات کے وقت سب چیخ سن کے جلدی سے اوپر والے فلور پر بھاگے۔ وہاں دیکھا کہ میرے کزن کا بیٹا جو رولنگ چیئر پہ بیٹھا آگے پیچھے ہل رہا تھا، بہت عجیب بیہیو کر رہا تھا۔ یہ چیخ اسی کی تھی۔ اس کی ہم سب کی طرف پیٹھ تھی۔ جب ڈیڈ اور انکل نے قریب جا کے دیکھا تو اس کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑا تھا اور آنکھیں خون جیسی لال۔ اب وہ عجیب طرح ہمیں دیکھ کے ہنسنے لگا۔ پہلے تو سب کو لگا کہ مذاق کر رہا ہے، لیکن پھر اس کی حرکتوں سے پھپھو سمجھ گئی تھی کہ یہاں بہت کچھ خوفناک ہو رہا ہے۔ وہ فوراً نیچے بھاگی کیونکہ وہ بہت ریلیجس تھی، اس لیے بائبل اور ہولی واٹر لینے گئی۔ جب وہ مقدس پانی پھپھو نے جیسے ہی اس کے بیٹے کے جسم پر لگایا تو جیسے اس کا جسم جلنے لگا تھا، اور وہ کزن کا بیٹا اب پوری طرح سے خود کو ڈیڈ اور انکل سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ یہ سب میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہا تھا، اور وہ درد سے چلا رہا تھا کیونکہ اس کے اندر کا شیطان بہت طاقت لگا رہا تھا، اور اس مقدس پانی اور بائبل سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اب کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ تب پھپھو نے ہمت کر کے اس ٹاؤن کی مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹر کو بلایا، اور انہوں نے سب چیزیں کی جس سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ باقی کے 10 سال بھی پھپھو اور ہمارے خاندان نے وہیں اس گھر میں گزارے، لیکن پھر انہیں وہاں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، مگر میرے لیے وہ رات میرے دماغ میں آج بھی گہرا اثر چھوڑ گئی ہے۔ میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں گیا۔ مجھے وہاں جانے سے بھی خوف آتا تھا، اور وہ خوف آج بھی میرے اندر کہیں موجود ہے۔